گاؤں کے چودھری کی شادی پر پورا گاؤں موجود تھا۔ سب لوگ ایسے خوش تھے جیسے ان کے اپنے گھر کی شادی ہو۔ چودھری افضل بہت رحم دل انسان تھا۔ 40 سال کی عمر میں اس کی یہ پہلی شادی تھی۔ بہت سی لڑکیاں دیکھی گئیں مگر بڑی بی بی کو، جو کہ چودھری افضل کی والدہ تھیں، کوئی بھی نہ بھائی۔ اب پورا گاؤں نئی چودھرائن کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ گاؤں کی عورتیں اندر باہر بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہی تھیں۔ جب چودھری اور چودھرائن کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یوں لگتا تھا کوئی پری آسمان سے اتر آئی ہو۔ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اتنا حسن دیکھ کے گاؤں کی سادہ لوگ عورتیں حیران رہ گئیں، اور پورے گاؤں میں جلد ہی یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ چودھری افضل کوئی پری کو بیاہ کر لائے ہیں۔ نئی چودھرائن بہت رحم دل اور سخی ثابت ہوئی۔ اکثر وہ نیاز وغیرہ دیتی رہتی اور حویلی کے باہر خود کھڑی ہو کر اپنے ہاتھوں سے نیاز تقسیم کرتی تھی۔ شانی چودھری صاحب کی حویلی کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر چودھری کے حویلی کے دروازے پر کھڑی چودھرائن پر پڑی۔ وہ سانس لینا بھول گیا۔ واقعی جو سنا تھا اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے چودھرائن۔ سرخ و سفید رنگ، مکھن ملائی کی طرح نرم ہاتھ، گہرا سبز قیمتی سوٹ پہنے، سر پہ سبز رنگ کا دوپٹہ لیے، یہ سب حسین نظارہ دیکھ کر شانی کو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا، اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ چودھرائن نے جب اسے کھڑا دیکھا تو بہت ہی نرم آواز میں بولی کہ آؤ تم بھی نیاز لے لو۔ چودھرائن سے آنکھیں چار ہوئیں تو شانی کے بچے کھچے ہوش بھی اڑ گئے۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح آگے بڑھا اور اس پری کے ہاتھ سے نیاز لے کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ جانے وہ کتنی دیر تک وہاں کھڑا اسے لوگوں میں نیاز بانٹتا دیکھتا رہا۔ جب ہوش آئے تو آس پاس سب لوگ جا چکے تھے۔ عجیب سی کیفیت میں مبتلا وہ گھر آیا تو چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ اس کی ماں بہنیں کئی بار آئیں کہ ذیشان کھانا کھا لو، شانی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، پر وہ نہ بولا۔ گھر والوں کو تشویش ہوئی تو اس کے کمرے میں آئے۔ شانی کی ماں نے پیار سے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا تو پتہ چلا کہ اس کو تو تیز بخار ہو رہا ہے۔ وہ بھاگی دوڑی گئی اور اس کے لیے دوائی لے کر آئی۔ رات کے یہ بخار اترا مگر اس کی بے چینی اور اندر کی تڑپ اور بڑھ چکی تھی۔ رات کے اس پہر بھی اس کا دل چاہا کہ وہ جائے اور جا کے چودھری کی حویلی کے باہر کھڑا ہو جائے۔ صبح سویرے اس کے قدم خود بخود ہی حویلی کی جانب بڑھ گئے۔ سارا گاؤں سو رہا تھا۔ حویلی کے دروازے کے باہر ایک بڑا سا درخت تھا، وہ اس کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ وہاں اسے سکون ملا اور وہ بار بار حویلی کے دروازے کی طرف دیکھتا کہ شاید چودھرائن کا آج دیدار ہو جائے۔ ایسا کئی دن چلتا رہا۔ وہ صبح سویرے جاتا، اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتا اور رات کے گھر واپس لوٹتا۔ باقی سب لوگوں نے بھی اس کے اس معمول کو نوٹ کیا۔ دن بھر وہ ترسی نگاہوں سے حویلی کو تکتا اور رات پھر اپنے کمرے میں جا کے آنسو بہاتا کہ یا اللہ، یہ کیسی تڑپ ہے، یہ کیسی بے قراری ہے، کیوں مجھے خود پر اختیار نہیں ہے، کیوں میں اس کی بیوی کے لیے بے چین ہوں۔ رو رو کے وہ دعائیں مانگتا کہ اللہ اسے صبر دے، اور ارادہ کرتا کہ کل وہ حویلی کی جانب نہیں جائے گا۔ مگر صبح ہوتے ہی اس کے قدم بے اختیار حویلی کی جانب بڑھ جاتے۔ وہاں بیٹھ کر کیسے صبح سے رات ہوتی اسے پتہ ہی نہ چلتا۔ ایک دن صبح سے یہ حویلی کے باہر معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ ملازمین ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ شانی نے ایک ملازم سے پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ آج چودھرائن نیاز بانٹیں گی۔ ذیشان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے بے جان وجود میں گویا جان سی آ گئی ہو۔ بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے بالوں کی طرف گئے اور وہ عجیب سی سرشاری میں خود کو سنوارنے لگا۔ 9 بجے کے قریب حویلی کا دروازہ کھلا۔ شانی حویلی سے کچھ فاصلے پر درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ حویلی کا گیٹ کھلا۔ چودھرائن گہرے میرون کلر کے ویلوٹ کے لباس میں باہر نکلی۔ اس نے ایک باریک ملائم میرون دوپٹہ سر پہ لے رکھا تھا۔ کالے رنگ کی قیمتی چادر اس کے کاندھے پر تھی۔ چودھرائن کا حسن و جمال پہلے سے بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ اس کا جی چاہا چیخ چیخ کے سب کو اپنا دل کا حال بتائے اور چودھرائن کو بھی پتہ چلے کہ وہ اس کے عشق کی آگ میں جل رہا ہے۔ شانی آس پاس سے بیگانہ ایک ٹک چودھرائن کو دیکھتا جا رہا تھا کہ چودھرائن نے اسے اشارہ کیا کہ آؤ تم بھی نیاز لے لو۔ وہ دوبارہ ایک روبوٹ کی طرح آگے بڑھا اور اس حسینہ کے پاس پہنچ گیا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ آگے بڑھے
اور چودھرائن نے مسکراتے ہوئے چمکتی آنکھوں سے اس کے ہاتھوں میں نیاز ڈال دی۔ ذیشان کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اسے لگا کہ کچھ دیر اگر اور وہ یہاں کھڑا رہا تو وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ اس نے نظریں جھکا لیں مگر چودھرائن کی نظروں کی تپش اسے محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں سب لوگ وہاں سے چلے گئے مگر اس کے قدم حویلی کے گیٹ کے باہر وہیں جم گئے۔ اس دن وہ دوپہر میں ہی گھر چلا گیا۔ 21 دن کی حاضری کے بعد آج آخر اسے دیدار نصیب ہوا۔ خوش ہونے کے بجائے اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ دل چاہا کہ کوئی تو رازدار ہو کہ اسے اپنے دل کی بات بتائے مگر ایسا کوئی نہ تھا، اور بتاتا بھی تو کیا، چودھری کی نئی نویلی دلہن پہ دل ہار بیٹھا ہے۔ سوچ کر ہی اسے شرم آنے لگی مگر ہزار سمجھانے کے باوجود وہ بے بس تھا۔ اسے خود پر اپنے دل پر اختیار ہی نہیں رہا۔ بھوک پیاس، دوستوں سے ملنا جلنا، ہنسنا کھیلنا سب ختم ہو چکا تھا۔ یہ بات گاؤں بھر میں مشہور ہو گئی کہ شانی پر کوئی جن یا آسیب کا سایہ ہے اور حویلی کے درخت سے اسے یہ چمٹا ہے، تبھی وہ ہر وقت وہاں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ بات حویلی تک بھی پہنچ گئی۔ چودھری نے شانی کو بلایا اور پوچھا کہ کیوں یہاں بیٹھے رہتے ہو، جاؤ دوسرے لڑکوں کی طرح زندگی کا لطف اٹھاؤ، پڑھو لکھو، کوئی کام کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارو۔ مگر شانی نے کہا کہ یہاں مجھے سکون ملتا ہے۔ خیر چودھری نے زیادہ مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ شانی کے والدین بھی اپنے جوان بیٹے کی اس حالت پر اور اس کی بگڑتی ہوئی صحت پر شدید پریشان تھے۔ دم درود بھی کروایا، ڈاکٹر سے علاج بھی کیا مگر شانی کی بھوک پیاس خوشی واپس نہ آ سکی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ آج شانی کا صبر جواب دے رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ آج اگر اسے چودھرائن کا دیدار نہ ہوا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ صبح سے شام ہو گئی مگر حویلی کا دروازہ نہ کھلا۔ دل ہی دل میں اس نے منتیں مانگیں، خدا سے گڑ گڑا کے دعا کی کہ چودھرائن باہر آ جائے مگر وہ حویلی سے باہر نہ آئی۔ مایوس نامراد وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ اسی خیالوں میں تھا کہ تیز رفتار جیپ کے سامنے آ گیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا، جیپ ہارن پہ ہارن دیتی رہی مگر اس کا دماغ معاف تھا، وہ سامنے سے ہٹ نہ سکا اور ٹکرا گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اس کے پاس اس کے گھر والے کھڑے تھے اور حویلی کے کچھ ملازمین بھی کھڑے تھے۔ اس کے سر اور ٹانگوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کیوں شانی، تجھے مرنے کا بہت شوق ہے؟ کیوں ہمیں جیتے جی مارنا چاہتا ہے تو؟ شانی کی ماں رونے لگی۔ شانی کو پتہ چلا کہ چودھری صاحب کی جیپ کے سامنے آ کر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ شانی نے ایک سرد آہ بھری اور اپنی ماں کو تسلی دی کہ ماں مجھے جیپ نظر ہی نہ آئی۔ پورا دن ہاسپٹل کے بیڈ پر بے سود بے جان پڑے۔ اسے یہی خیال آتا رہا کہ ہو سکتا ہے آج چودھرائن حویلی سے باہر آئی ہو، اور یہ خیال آتے ہی گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے گر گئے۔ یہ کیسی بے بسی ہے، یہ کیسی ضلالت ہے کہ اسے خود کا بھی ہوش نہیں۔ سوچ سوچ کے وہ تڑپتا رہا اور جس کے لیے وہ تڑپ رہا ہے اسے کوئی خبر ہی نہیں۔ اسی شام اچانک چودھری اپنی بیوی کے ساتھ شانی کو دیکھنے ہسپتال آ گیا۔ شانی کی ماں اس کے ساتھ کمرے میں تھی۔ وہ غنودگی کے عالم میں آنکھیں موندے پڑا تھا۔ جیسے ہی چودھرائن اور چودھری کمرے میں آئے، شانی کی ماں عزت و احترام سے کھڑی ہو گئی اور سلام کیا۔ چودھری نے شانی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پیار سے کہا، کیوں بھائی، مرنے کا ارادہ تھا؟ ہمیں بھی مقدمہ بازی میں ڈال جانا تھا تم نے، چلو شکر ہے تمہاری جان بچ گئی۔ پھر چودھری اپنی بیوی کی طرف مخاطب ہو کر بولا کہ آفرین جان، اس کے علاج اور اس کے ہسپتال کا سارا خرچہ تم نے خود دیکھنا ہے اور بیمار کا اسپیشل کھانا پینا ہر روز بھجوانا ہے۔ شانی کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں۔ چودھرائن کو چور آنکھوں سے دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھر کے سوچا، آفرین، یہی نام ہونا چاہیے تھا اس حسینہ کا۔ چودھری کمرے سے باہر نکل گیا اور آفرین شانی کی ماں کے پاس بیٹھ کے اس کا حال چال پوچھنے لگی۔ پھر ایک ملازم نے آ کر کہا کہ چودھری صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ جاتے جاتے چودھرائن شانی کے پاس آئی اور بولی، اپنا خیال رکھتے ہیں نا، دیکھو آپ کتنی تکلیف میں ہو۔ شانی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شانی کی سرخ سوجی سوجی آنکھوں میں التجا تھی، جیسے کہہ رہا ہو مجھے بچا لو، میں مر رہا ہوں۔ چودھرائن کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے 5000 کا نوٹ نکالا اور شانی کے پاس رکھ دیا اور واپس چلی گئی۔ شانی کی ماں بھی اس کے پیچھے پیچھے خداحافظ کہنے نکل گئی۔ شانی نے نوٹ اٹھایا، اسے آنکھوں سے ہونٹوں سے لگایا اور اس نوٹ میں چودھرائن کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔
ہفتہ 10 دن ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد شانی گھر آ گیا۔ سر پر پٹی بندی تھی، باقی زخم اب ٹھیک تھے۔ ایک دن گھر میں آرام کرنے کے بعد ہوا، پھر اس کے قدم خود بخود حویلی کی جانب بڑھ گئے۔ وہ اسی درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا جہاں سے حویلی کا گیٹ نظر آتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد حویلی کے باہر چہل پہل شروع ہو گئی۔ پتہ چلا کہ آج چودھرائن نے پھر نیاز پانڈنی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد حویلی کے باہر لوگ جمع ہونے لگے اور کچھ دیر کے بعد چودھرائن حویلی سے باہر آتی نظر آئی۔ کالے رنگ کے سوٹ میں وہ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان پہ کوئی تارا ٹمٹما رہا ہو۔ شانی آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ چودھرائن نے شانی کی طرف اشارہ کیا اور اسے پاس بلایا۔ شانی مرے مرے قدموں سے نظریں جھکائے حکم کی تعمیل کرتا اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں بھاری ہو گئیں اور زمین میں گڑ گئیں۔ چودھرائن نے اس کا حال چال پوچھا اور پاس کھڑی ملازمہ کو حویلی کسی کام سے بھیج دیا اور بولی، وہ حویلی کی دوسری منزل ہے اور وہ کمرہ دیکھ رہے ہو؟ شانی سے نظریں نہ اٹھائی گئیں۔ پھر وہ بولی، وہ اوپر میرا کمرہ ہے جہاں سے گزشتہ 3 ماہ سے میں تمہیں اس درخت کے نیچے بیٹھے حویلی کے دروازے کو بار بار تکتا دیکھتی ہوں۔ تم دن میں کئی 100 بار اس گیٹ کی طرف دیکھتے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے شانی، میں تمہاری بے چینی، تمہاری کیفیت سے ناواقف ہوں؟ اپنے آپ کو بیوقوف مت بناؤ، اس عشق کے بھوت کو خود سے اتار دو، ورنہ اگر میں نے اتارا تو تم سے سہا نہیں جائے گا۔ اور وہ حویلی کے اندر چلی گئی۔ شانی کا وجود بے جان ہونے لگا، اسے اپنا وجود حقیر لگنے لگا، اس کے قدم بھاری ہو گئے، اسے لگا وہ پلٹے گا تو لوگ پیچھے سے پتھر ماریں گے۔ اتنی شرمندگی، اتنی ذلت، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب کی کوئی منزل نہیں، مگر محبوبہ کے منہ سے دھتکار سننا اس سے برداشت نہ ہوا۔ خود کو گھسیٹتا ہوا گھر پہنچا اور اپنے کمرے میں جا کر گر پڑا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا وجود بے جان ہونے لگا۔ اس کی ماں بہنیں شور مچاتی، کوئی پانی لے کے آیا، کوئی پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگا، مگر شانی کو ہوش نہ آیا۔ شانی کی ماں بھاگتی دوڑتی چودھری کے گھر بھاگی اور چودھری زمینوں پر تھا۔ چودھرائن سے ملاقات ہوئی تو روتے ہوئے بولی، بی بی کوئی گاڑی، کوئی ڈرائیور بھیج دیں، شانی بے ہوش ہو گیا ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ شانی کے ابو بھی شہر گئے ہوئے ہیں، میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے۔ چودھرائی نے فوراً ڈرائیور کو ہدایت دی اور اسے اچھے ہسپتال لے جانے کی تاکید کی۔ شانی کی دیوانگی، اس کی تڑپ کو آفرین پچھلے کئی ماہ سے دیکھ رہی تھی۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے کوئی ہو جو ٹوٹ کے چاہے۔ چودھری صاحب کی ڈھلتی عمر اور ٹھنڈا مزاج تھا، سارا دن زمینوں پہ رہتے۔ آفرین نے کیا پہنا، کیا سنگھار کیا، انہیں فرصت ہی نہ تھی۔ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں آفرین کے دل کو بے حد تسکین ملتی تھی جب وہ شانی کو حویلی کے سامنے درخت کے نیچے اس کے لیے بے قرار اور منتظر پاتی۔ اب اس کا عاشق زندگی سے بیزار عشق کی منازل طے کر رہا تھا اور آفرین اسے کھونے سے ڈر رہی تھی۔ ایک دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رکھ کر ہسپتال والوں نے شانی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا۔ آفرین نے اپنے ڈرائیور کو ہدایت کی کہ وہ گاڑی پہلے حویلی لائے، پھر شانی کو اس کے گھر چھوڑے۔ گاڑی جب حویلی رکی تو آفرین نے بہترین جوڑا نکالا، تیار ہوئی اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔